الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في آية أخرى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العلي العظيم. ایک ہی مائک رکھ دیں تو ٹھیک ہے، نہ یہ کھینچتا ہے نہ وہ کھینچتا ہے. ایک کو بند کر دو، ایک ہی رکھ دو بس. آدمی بیچ میں رکھے گا تو وہ ادھر ہو گیا، وہ ادھر ہو گیا. ایک کو بند کر دیجیے اگر آپ کو چلانا آتا ہے کوئی، تو بس ایک رہنے دیجیے اور اس کو ٹھیک کر دیجیے. اس کو میں سے نکال دیجیے بیچارے کو. درود شریف پڑھ لیجیے. ارے یہ قہقہ مت لگاؤ، اسے ہنسنا ہے مسجد سے باہر چلا جائے. شراب پی کر آیا ہے کوئی؟ کیا ٹھاکے مار رہا ہے یہاں؟ اسے اپنی نانی کا گھر سمجھ رہا ہے کیا؟ اللہ کے قہر سے نہیں ڈرتے. ابھی چند دنوں پہلے اولے برستے ہوئے دیکھے. واللہ تبارک و تعالیٰ آگ برسانے پر بھی قادر ہے. نہیں برسا سکتا آگ؟ ابھی مولانا عباس صاحب اس قوم کا رونا رو رہے تھے. ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم تباہی و بربادی کی منزل کی طرف جا رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے کوئی ترتیب نظر نہیں آئے. کہنے والوں کے گلے سوکھ گئے، گردے تھک گئے، آنسو سوکھ گئے اور خشک ہو گئے. مگر آج کا نوجوان ایسا بے حیا اور بے شرم کہ اسے موت کا خوف ہی نہیں ہے، اسے قبر میں جانے کا ڈر ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ موت بھی اس کے پاس آنی ہے اور تو ہمیشہ جوان ہی رہے گا. انتظار کر،
ایک دن تیری آنکھیں تھک جائیں گی، تو کھانستا ہوا نکلے گا، اور ایک دن یہ تیری جوانی ڈھل جائے گی اور تجھے قبرستان پہنچا دیا جائے گا۔ ہم اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے، اپنا فرض پورا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ آج بھی ہیں جن سے ابلیس تھرا رہا ہے، کچھ لوگ آج بھی ہیں جن سے شیطان کپکپا رہا ہے، ان کے سامنے اس کی کوئی چال چل نہیں پا رہی، اور وہ ہاتھ جوڑے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ آج بھی پوری قوم مردہ نہیں ہے۔ اے لوگوں، جتنے گناہ آج ہم نے کر لیے، اتنے گناہوں پر تو پچھلی قومیں زمین میں دھسا دی گئیں، آسمان سے پانی کا سیلاب آیا اور ڈبو دی گئیں۔ اتنے گناہوں پر تو پہاڑ ان پر چلا دیے گئے، اتنے گناہوں پر تو طوفان آئے اور ہواؤں نے انہیں پٹخ دیا۔ مگر یہ صدقہ ہے گنبد خضرا کے مکی کا، یہ دعا ہے سرکار مدینہ کی، یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا اثر ہے کہ آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا دروازہ بند نہیں کیا ہے۔ آج کی رات بھی اگر کوئی توبہ کر لے تو پچھلے 70 برس کے گناہ اللہ تعالیٰ ایک ہی آنسو میں معاف کر دے گا۔ اگر آج کی رات کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا دے اور اس کی چوکھٹ پر پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماضی کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس نے نبی کے چچا حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو معاف کر دیا تو اللہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ یہ انجمنیں، یہ جلسے، یہ اجتماعات صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ اجتماعی طور پر آپ کو بلایا جائے، آپ کو جھنجھوڑا جائے، آپ کے ضمیر کو جگایا جائے۔ ہمارے اور آپ کے دلوں پر جو زنگ لگی ہے اسے قرآن کی تلاوت سے، اسے نبی کی نعت سنا کر، اسے اللہ کا ذکر سنا کر اسے مانجھ دیا جائے، اسے زنگ سے صاف کر دیا جائے۔ جب دل صاف ہو جائے گا روح کو جلا مل جائے گی، اور اگر دل صاف ہو گیا تو یہ دل جنت میں جانے کے قابل ہو جائے۔ ورنہ میرے دوستو عزیزو، میں تو ڈر گیا اور کانپ گیا۔ کیا منظر ہے ہمارا، کیا حال ہے اس مسلم قوم کا، جسے علامہ اقبال نے کہا تھا ہو وضع میں نصارا تو تمدن میں غلود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہو وضع میں نصارا، وضع قطع، لباس چہرہ مورا۔ مسلمانوں ذرا آئینہ دیکھا کرو صبح، کیسا لگتا ہے، کیسا نظر آتا ہے۔ ایک مسلمان کو وہ لباس اچھا نہیں لگ رہا جو شریفوں کا لباس ہے، جو علماء کا لباس ہے، جو متقین کا لباس ہے، اسے وہ چہرہ اچھا نہیں لگ رہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا چہرہ ہے، اسے چہرہ اچھا لگ رہا ہے بل کلنٹن کا، اسے چہرہ اچھا لگ رہا ہے مردود و ملعون سینئر بش اور جارج بش کا، اسے حرکتیں اور ادائیں اچھی لگ رہی ہیں ناچنے گانے والے سلمان خان اور عامر خان کی، اس سے محبت ہے تو اظہر الدین اور شعیب اختر اور وسیم اکرم سے، ویسٹ انڈیز کے زنا کرنے والوں سے، اسے اگر محبت ہے تو ساؤتھ افریقہ کے کرکٹ کھیلنے والوں سے، اسے اگر محبت ہے
تو گیند اچھالنے والے اور گیند کے پیچھے بھاگنے اور دوڑنے والوں سے یہ حال اس مسلم قوم کا ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلم قوم تماشا بنا دی گئی. اس کے بچے تڑپ رہے ہیں، اس کی عورتیں بلک رہی ہیں، اس کے بوڑھے رو رہے ہیں، اس کی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اس کے حکمراں یہود و نصارہ کے گلے میں کراس ڈال کر اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے حکمراں ان کے ہاتھوں میں شراب کے جام دے کر اپنے تخت و تاج پختہ اور مضبوط کر رہے ہیں. وہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا لگانے کے لیے آیا تھا، وہ آج اسلام سے بیگانہ اور غافل ہو گیا ہے. ہائے جائیں تو کہاں جائیں؟ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا. سینے میں جو آگ ہے وہ کس کے سامنے بجھائیں؟ جو درد ہے وہ کسے دکھائیں؟ روتے روتے بچیاں بوڑھی ہو گئیں، بوڑھی مائیں طرف ترس گئیں، لیکن ہمارا نوجوان پھر سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج یہودی مسکرا رہا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی. مسلمان خود آج سود کھا رہا ہے، سود کھلا رہا ہے، سودی دستاویزات لکھ رہا ہے. وہ آج خوش ہے کہ مسلمان شراب پینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. وہ شراب سے نفرت کہاں کر رہا ہے؟ کل تک شرابی کو محلے میں مکان نہیں ملتا تھا، کل تک شراب پینے والے کو کوئی لڑکی دینے تیار نہیں ہوتا تھا، کل تک بیاس کھانے والے سے کوئی کھانا پینا اور لین دین نہیں کرتا تھا. مگر آج بیاس کھانے والے، بیاس کھلانے والے، سود لکھنے والے بینک مینیجر کہلائے. آج ان کے لیے بڑے بڑے لوگ رشتے کے لیے اپنی بیٹیاں لیے بیٹھے ہیں. قرآن پکار رہا ہے، تو کون سا مسلمان ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرو. ہائے افسوس، کہاں تک مرثیہ پڑھیں، کب تک سینہ پیٹیں، اور کب تک زخموں کو کوریدتے رہیں. ہر دن مایوسیاں ہیں. میں آیا اس علاقے میں خوش ہو کر گیا. پچھلے سال رامپور آیا، سفر کرتے ہوئے 1 بجے، رات کے 1 بجے، دن کے 1 بجے چلا، رات کے 1 بجے پہنچا، اور سیدھا اسٹیج پر پہنچ کر جو میں نے مسلمانوں کا مجمع دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. ایک چھوٹا سا صوبہ جسے اتراکھنڈ کہا جاتا ہے، یہاں اسلام کے دیوانے اور چاہنے والے موجود ہیں. ہم نے ہندوستان کے دوسرے کناروں پر جا کر آپ کے جذبوں کو اور آپ کی اسلام سے محبت کو سراہا، لیکن چند قدم کے فاصلے پر جمن پور میں یہاں کہتے اور یہاں یہ افراتفری کا عالم یہ کیا ہے؟ کل جب ہم آئے تھے تو ماحول کچھ اور تھا، آج ماحول یہ کیوں ہے؟ ہم اس پیچھے بدلنے کے لیے آئے ہیں. بدل لو اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے عذاب کا کوڑا ہم پر برسے. کبھی وہ کوڑا پچھلی قوموں پر برستا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کس کے آنسوؤں کے صدقے میں، نہ جانے کس کے خون کے صدقے میں، نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کس کی راتوں کی تہجد کے صدقے میں، نہ جانے کس کے کفارے کے صدقے میں ہم سے عذاب کو روکا ہوا ہے. اور نہ زمین روزانہ اللہ سے کہتی ہے مولا مجھے حکم دے، جس طرح میں نے قارون کو نگلا ہے اس وقت کے قارونوں کو نگل جاؤں.
ہوائیں اللہ سے اجازت مانگ رہی ہیں، اے مولا جس طرح میں نے قوم عاد کو ہلاک کیا تھا اس قوم کو بھی ہلاک کرنے کی اجازت دے دے۔ اے پہاڑ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہے ہیں، جس طرح ہم نے قوم سمود کو ہلاک کیا تھا اس قوم کا جرم بھی اس سے کم نہیں ہے، انہوں نے بھی اللہ کی نشانیوں کو مٹا ڈالا تھا، یعنی اونٹنی کا قتل کیا تھا، ایک آدمی نے اونٹنی کا قتل کیا ایک فاحشہ کی آرزو پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی تھی۔ آج بھی اے اللہ نہ جانے کتنے ہیں جنہوں نے ناچنے گانے والی طوائفوں کے اشاروں پر علماء حق کا قتل کر دیا اور اسلام کے دیوانوں کو قتل کر دیا۔ مولا اجازت دے قوم سمود کی طرح ہم انہیں ہلاک کر دیں، مگر اللہ نے کہا نہیں، میں نے اب زمین پر رحمت للعالمین کو بھیج کر عمومی عذاب کو ہٹا دیا ہے، قیامت تک ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری قوم تباہ کر دی جائے۔ اللہ اکبر، جرم بہت ہے ہمارے۔ آج وقت آیا ہے توبہ کریں اور جنت کی چابی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاصل کریں۔ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا، ایک نوجوان جس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے کس نے، جن کا ذکر مولانا فرما رہے تھے، عیسائیوں نے، امریکہ سے عیسائی آئے ہوئے ہیں، ساجد اس بچے کا نام ہے، کالج اور اسکول میں پڑھتا ہے، اس پر حملہ ہتھیاروں سے نہیں، تلواروں سے نہیں، کرپانوں سے نہیں، خنجروں سے نہیں، گولیوں سے نہیں، بلکہ نشانہ اس کا دل ہے، اور دل بھی نہیں بلکہ اس کے دل میں مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کا وہ چراغ ہے جو اس کی پسلیوں کے بیچ دل کے اندر نور کا چراغ جل رہا ہے، جو توحید کا چراغ جل رہا ہے، اس چراغ کو بجھانے کے لیے 7 سمندر پار سے عیسائیوں کا ڈیلیگیشن آیا ہے جو اسے عیسائی بن جانے کی دعوت دے رہا ہے، اس کے سامنے دین اسلام کی برائیاں پیش کر رہا ہے۔ جب اس بچے کو کوئی نظر نہیں آیا تو اس نے مجھ سے فون لگایا اور اس نے کہا کہ آپ کی تقریریں مجھے ایک دوست نے دی تھی، وہ میں نے سنی، میرا دل مضبوط ہو گیا، مجھے کوئی طریقہ بتاؤ۔ وہ مجھے کتابیں دے کر گئے ہیں، وہ مجھے اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا پہاڑ کی طرح اپنے مقام پر ڈٹ جا اور کہہ دے کہ میں اسلام پر قائم ہوں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، کہہ دے کہ میں ایمان پر زندہ ہوں، ایمان پر میری موت آئے گی، ایمان کا رنگ مجھ پر چڑھ چکا ہے۔ اے عیسائیوں تم راضی ہو یا مجھ سے ناراض ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تب دل لرز اٹھا کہ ہائے نہ جانے ایسے کتنے نوجوان ہوں گے کالج میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں جنہیں اردو نہیں آتی، جو نہیں سمجھ سکتے کہ عیسائیت کیا ہے۔ آج کتنوں کو قادیانی بنا دیا گیا، یعنی نبوت اور رسالت پر حملہ آور ہوا، اور قادیانی پوری دنیا میں دندنا رہے، لندن سے لے کر کے ہندوستان تک قادیانی دندنا رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے، معاف کرنا آج نوجوانوں اپنے اماموں سے مسجدوں کی محراب پر کھڑے ہو کر جو شیعوں کو تو چھوڑ دو، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی دشمن ہیں ہی، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ جب اس قرآن ہی کو نہیں مانتے، وہ جب صحابہ ہی کو نہیں مانتے تو ان سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ان کی مسجدیں الگ ہیں، ان کے قبرستان الگ ہیں، ان کا ہمارا نکاح جائز نہیں ہے، وہ مرتد ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، ان کے ساتھ لین دین حرام ہے، چھوڑو ان کو۔ میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں جو اہل سنت والجماعت ہیں، وہ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق
رسول ہیں. عاشق رسول اگر دنیا میں موجود ہے 175 کروڑ مسلمان دنیا میں موجود ہوں اور دنیا میں قادیانی جہاں چاہیں اپنا بستر لگائیں, جس شہر میں چاہیں جائیں, وہاں وہ ارتداد کی ہوا چلائیں, جہاں چاہیں وہاں پر پہنچ جائیں, اور 175 کروڑ مسلمان محمد رسول اللہ کے غلام ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم ایسے ہی بیٹھے رہیں اور قادیانیت بڑھتی رہے. ممبر پہ کہا جائے ہم ہیں عاشق رسول, ہمارے سوا کوئی عاشق رسول نہیں ہے. عاشق رسول, ارے عاشق رسول تھے ابو بکر صدیق جس نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو یا اسود عنسی ہو یا ایک لڑکی سجا ہو, اس نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی لشکر روانہ کیا اور لشکر روانہ کر کے یہ کہا کہ اگر ایک ایک مسلمان قتل ہو جائے, شہادت کا جام پی لے, اپنے خون میں نہا جائے, اس کے بچے یتیم ہو جائیں, اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, اس کا سہاگ اجڑ جائے, گھروں میں ماتم کی کیفیت ہو جائے, لیکن ہم رسول اللہ کی نبوت میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں دیں گے, کسی جھوٹے نبی کو زمین پر چلنے پھرنے کی اجازت نہیں دیں گے, اسے محل میں کسی ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیں گے, اسے کسی قلعہ بند کسی قلعے میں رہ کر اپنی تحریک کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر روانہ کیا مسیلمہ کذاب کی طرف, اور 1200 صحابہ 1200 وہ صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے, جو قرآن کے قاری تھے, جو قرآن کے عالم تھے, جن میں ایک ایک بڑے سے بڑا تھا. خالد بن ولید بھی گئے ہوئے تھے, حضرت عمر کے بھائی گئے ہوئے تھے, حضرت عمر کا بیٹا بھی وہاں گیا تھا. 1200 صحابہ نے شہادت کا جام پی کر مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کیا تھا. وہ تھے عاشق رسول. ہم ہیں عاشق رسول حلوہ کھانے والے. حلوے کے بغیر ہماری جمعرات نہیں کرتی. شدت سے جمعرات کا انتظار رہتا ہے کہ جمعرات آئے گی تو کھیر لائے گی. ہم ہیں عاشق حلوے کے, ہم ہیں عاشق کھیر کے, ہم ہیں عاشق میٹھے کے. وہ تھے عاشق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آؤ عاشق وہ تھا جس کو وحشی کہا جاتا تھا, جس نے حضرت حمزہ کا قتل کیا. اس وقت وہ مومن نہ تھا, اسلام پر نہ تھا, ایک غلام تھا, نیزہ پھینکتا تھا, خنجر چلاتا تھا. چونکہ بدر میں ہندا کا باپ حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا, ہندا کا بھائی حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا. ابو سفیان کی بیوی ہندا نے کہا کہ میں اپنے بھائی کا اور اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے کر رہوں گی. کون ہے جو حضرت حمزہ کا قتل کرے؟ میں اپنے گلے کا ہار جو سونے کا ہے اسے ہبا کر دوں گی, میں مال اور دولت سے اسے نواز دوں گی. وحشی کو کچھ پتا نہ تھا, وہ تو نیزہ لگانے کا ماہر تھا, اسے تو سونا چاہیے تھا, اسے تو سونے کا ہار چاہیے تھا, اسے تو دولت چاہیے تھی. وہ بھی میدان بدر میں نکل گیا, اسے اسلام سے کچھ لینا دینا نہ تھا, اسے جنت و دوزخ کا کوئی پتا نہ تھا. وہ تو ہندا کے ہار کے لالچ میں اپنے نیزہ پھینکنے کے لیے لگا ہوا تھا. لہذا موقع پاتے ہی اس نے اسلام کے شیر, اسلام کے سپہ سالار محمد رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ پر نیزہ مارا, جو آنکھ کی ناف میں لگا. نیزہ لگتے ہی آنکھ دوہرے ہو گئے اور گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے. لہذا جب وہ زمین پر گرے تو کافروں نے ان پر غصہ اس طرح اتارا کہ ان کے جسم کے 13 ٹکڑے کر دیے. ہندا آئی اور اپنے باپ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اس نے اپنے خنجر سے
آپ کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکال لیا، دل نکال کر اپنے منہ میں رکھا اور دانتوں سے چبانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ناک اور کان کاٹ کر اپنے گلے میں ہار بنا کر پہنے۔ وحشی نے کہا یہ ہار تجھے مبارک ہو، مجھے وہ ہار چاہیے جو تیرے گلے میں سونے کا ہے، میری اجرت مجھے دے دے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے جنازے پر آئے اور چچا کے 13 ٹکڑے ہوئے دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو چھلک آئے، مگر چچا کے جسم کا ہر ٹکڑا یہ کہہ رہا تھا اے میرے بھتیجے، میں آج جا کر اپنے بھائی عبداللہ سے کہوں گا، تیرے والد سے جا کر کہوں گا، میں آج جا کر اپنے والد عبد المطلب سے کہوں گا تمہارے پوتے کو ہم نے جیتے جی تھپڑ نہیں لگنے دیا، ہم نے تمہارے بیٹے کے لیے اپنا تن قربان کر دیا ہے۔ میں اللہ کے حضور جا کر کہوں گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے ایک زخم نہیں کھایا بلکہ میں نے جسم کی موٹی موٹیاں نچھاور کر دی ہے دین اسلام۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ حضرت مولانا ابو سمیع صاحب، حضرت مولانا ابو سمیع صاحب، نعرے تکبیر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم ہوا تو اللہ نے کہا حمزہ قیامت تک تمام شہیدوں کے سردار قرار دے دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ پہلا شہید اسلام کا آدم کا پہلا بیٹا حابیل، اس کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ اسلام کے نام پر خنجر کھا کر شہید ہوں گے، چاہے وہ یرموک کے شہید ہوں یا بدر کے، احد کے ہوں یا حنین کے، وہ شہید قادسیہ کے ہوں یا شاملی کے، وہ شہید پانی پت کے ہوں یا بالا کوٹ کے، وہ شہید سرنگا پٹم کے سلطان ٹیپو ہوں یا پلاسی کے میدان کے نواب سراج الدولہ، وہ عراق کے کل کے شہید ہوں یا افغانستان کے آج کے شہید، وہ صومالیہ کے شہید ہوں یا بھاگلپور کے شہید، وہ 2002 کے گجرات کے شہید ہوں یا نیلی آسام کے شہید، وہ مراد آباد کی عیدگاہ کے شہید ہوں یا 6 دسمبر میں ایودھیا اور دیوبند کی سرزمین پر وہ 2 طالب علم جو میری نظروں کے سامنے شہید ہوئے تھے، وہ شہید، ان تمام شہیدوں کا سردار کربلا کے شہید ہو، کل کی کربلا یا آج کے کرب و بلا کے شہید، سب کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھا نبی کا عاشق، نبی کا چچا ہو کر اس نے اپنی جان نبی کے دین کے حوالے کر دی۔ ایک ہم عاشق ہے کہ ہری جھنڈیاں اٹھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، کہاں ادا کر دیا؟ ارے عاشق دیکھنا ہو تو آج بھی نکل جاؤ، دیکھو آج بھی ہیں عاشق۔ تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ اسلام کا جھنڈا کیا ہے۔ یہ چاند تارے کی ٹوپی لگائے بیٹھے ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں چاند تارا اسلام کا نشان ہے۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ چاند تارا یہ اسلام کا نشان نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ لوگ سمجھتے ہیں چاند تارا ہے، یہ تو ٹرکی کے جھنڈا ہے، ترکی کا ہے۔ اسلام کا جھنڈا ہی نہیں پتا۔ اسلام کا جھنڈا بلیک اینڈ وائٹ، کالا یا سفید، وہ ہے۔ یہ تو ترکی حکومت نے گنبد خضرا یعنی گنبد پہ ہرا رنگ کر دیا۔ خضرا کہتے ہیں عربی میں ہرے کو، تو اس وجہ سے اسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ خضر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جہاں ان کا گھوڑا پیر رکھتا ہے وہ وہاں ہریالی ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو خضر کہا جاتا ہے۔
تو آپ سمجھ بیٹھے کہ گنبد خضرا کا رنگ ہرا کر دیا ترکیوں نے تو بس اسلام کا جھنڈا بھی ہرا ہو گیا، اور اسلام کا جھنڈا سمجھ لیا۔ سعودی عرب نے ہرا جھنڈا بنایا اور کہہ رہا ہے دنیا کو یہ اسلام کا جھنڈا ہے۔ علماء سے پوچھو، ہم سوال کرتے ہیں اس عبدالعزیز سے جو مینا اور عرفات میں بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے، کیوں نہیں بتاتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جب اپنا لشکر روانہ کیا تھا تو اس جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ جب آپ نے احد میں جھنڈا دیا تھا تو اس کا رنگ کیا تھا؟ جب آپ نے احزاب میں جھنڈے روانہ کیے تھے تو ان کا رنگ کیا تھا؟ کیوں نہیں بتاتے آج امت مسلمہ کو؟ امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کا جھنڈا کیا ہے۔ وہ بیچارہ سبز رنگ کی ہری رنگ کی چادر کو سمجھتا ہے کہ اسلام کا جھنڈا ہے، اس لباس کو سمجھتا ہے کہ اسلامی لباس ہے، ہرگز نہیں۔ ہاں وہ جھنڈا ہے میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ جب تم دیکھو خراسان سے کالے جھنڈے والے آ گئے تو تم ان کے ساتھ ہو جانا، ان کے ساتھ شریک ہو جانا، ان سے مل جانا، چاہے تمہیں برف کی سلوں پر گزر کے جانا پڑے، اس لیے کہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اذا رأیتم الرأیات سودا، جب تم کالے جھنڈوں والوں کو دیکھو کہ وہ خراسان سے آ رہے ہیں، کالے جھنڈے والے خراسان سے آ رہے ہیں، اور خراسان کون سا علاقہ ہے نہیں پتا آپ کو تو پتا ہے بمبئی کا، کیونکہ اتنا بمبئی کو رٹایا گیا، چونکہ بمبئی آج کے ناچنے گانے والوں کی، نچکیوں کی، سنگیت کاروں کی، میوزک بجانے والوں کی، طبلہ اور بانسری ڈھپالچیوں کی منڈی ہے، اس لیے سب بمبئی، یہ ہے بمبئی نگریا۔ ایسا پڑھایا گیا، قرآن کے نغمے ختم، قرآن گھروں پہ نہیں پڑھا جا رہا، قرآن نہیں سنایا جا رہا، پوری فضا میں سنگیت ہے، نغمے ہیں، ٹرین میں بیٹھو تو گناہ، ہوائی جہاز میں بیٹھو تو گناہ، آپ سڑک پر چلے جاؤ آٹو رکشا میں تو میوزک، اس لیے کہ کل جو لوگ میراثی کہلاتے تھے، ناچ کر گا کر ڈھول بجا کر جو اپنا پیٹ بھرتے تھے وہ میراثی کہلاتے تھے، وہ قوالیاں کہہ کر جو سماج میں اپنی بھیک مانگتے تھے، یہ بھیک منگے جو ٹرینوں میں بھیک مانگتے تھے، یہ سب بمبئی میں جا کر اکٹھے ہوئے، لہذا بدماشوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا نام دیا گیا فلم انڈسٹری کا، اور اب یہ ایک انڈسٹری کہلائی، اس میں کلاکار کہلائے گئے، اس میں یہ لوگ اداکار کہلائے، جو زنا کی تعلیم دے وہ اداکار بن گیا، جو عورت زنا کی تعلیم دے وہ اداکارہ کہلائی، کوئی ان میں اسٹار کہلایا، کوئی ان میں ہیرو کہلایا، یہ سب آپ کے دلوں کی دھڑکن بنا دیے گئے۔ مسلم نوجوان ان کے نقش قدم پر چلنے لگا، وہ ناک میں ناک میں نتنی پہن کر آیا تو اس نے بھی اپنی ناک چھدوا لی، وہ کان چھدوا کر آیا تو اس نے بھی کان میں اپنے رنگ پہن لیا، وہ چوٹی رکھا کر آیا تو اس نے یہ نہ سوچا کہ میں چوٹی رکھا کر زنانہ بن جاؤں گا، دنیا مجھ پر ہنسے گی، تالیاں پیٹے گی، مگر یہ مرد ہو کر زنانہ بن گیا، عورتیں بن گیا، وہ جو روپ لے کر آیا، ظاہر ہے کہ اس کی پچھ پر حکومت کھڑی ہوئی تھی، حکومتیں ان کی پچھ پر کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے شراب پی کر دکھائی، یہ بھی شراب کے جام پینے لگے، وہ انہوں نے مٹکنا دکھایا، انہوں نے مٹکنا شروع کر دیا۔ انہیں کون بتائے کہ خراسان کیا ہے جو محمد رسول اللہ نے بتایا؟ خراسان افغانستان کا پرانا نام ہے، افغانستان کا پرانا نام خراسان ہے، آج کا افغانستان نہیں، کیونکہ اب تو وہ چھوٹا ہو گیا ہے، اس میں تاجکستان کا علاقہ بھی ہے، ازبکستان کا کچھ علاقہ بھی ہے، سینٹر پوائنٹ تو افغانستان ہے، یہ پاکستان کا جو قبائلی علاقہ ہے، جو قبائلی علاقہ ہے یہ بھی اس میں شامل ہے،
یہ تو سن 47 میں قبائلی وہاں کے پاکستان میں شامل کر دیے گئے، جیسے یہاں ہندوستان کا بٹوارا ہوا، وہ خراسان ہے۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا ایک دن آئے گا کہ خراسان سے کالے جھنڈے والے اٹھ کر کے نمودار ہوں گے، لہذا وہ کالے جھنڈے والوں کو آج دنیا کچھ بھی سمجھے، مسلمانوں آپ کو تو ان کا طرفدار ہونا چاہیے، آپ کو تو ان کا حمایتی ہونا چاہیے، آپ کو تو ان کی محبت کرنی چاہیے، آپ کے دل میں تو ان کے لیے نرمی ہونی چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہوگا، جو آج عراق میں اور شام میں اور لیبیا میں جو آپ کو کالے جھنڈے والے نظر آ رہے ہیں، اس جھنڈے پر جو لا الہ الا اللہ لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہو، میڈیا کا دور ہے، اس جھنڈے پر وہ مہر ہے جو محمد رسول اللہ کی انگوٹھی میں تھی۔ جب آپ خط لکھتے تھے تو انگوٹھی سے اس پر مہر لگایا کرتے تھے، جس میں اللہ کا نام اوپر تھا، لکھا تھا محمد رسول اللہ، تو اس طرح کہ محمد نیچے رسول اس کے اوپر، اللہ سب سے اوپر، اللہ نیچے رسول اور اس کے نیچے محمد۔ آج اس جھنڈے پر وہ جھنڈا جو بلیک کلر کا ہے، سفید سے یہ لکھا گیا ہے یہ ہے اسلام کا جھنڈا، یہ ہے مسلمانوں کا جھنڈا، یہ ہے رایت الاسلام۔ وہ سب لوگ کل تک الحمدللہ افغانستان کی وادیوں میں تھے، ایک سپر پاور کے مقابلے پر انہوں نے سرخ جھنڈا ہاتھوں میں روس کا نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد امریکہ آیا جس کے پاس اسٹار والے جھنڈے ہیں، وہ اسٹار کا تاروں کا جھنڈا نہیں اٹھایا، رون ڈالا اسے اور وہ جھنڈا اٹھایا جو اسلام کا جھنڈا ہے، بلیک اینڈ وائٹ، اور وہ وہاں سے آ کر اب عراق اور شام کے اندر پناہ گزین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اے میرے دوستوں اور عزیزوں، اپنی فکر کر لو۔ گفتگو آگے چلی گئی سمجھانے کے بطور، کیونکہ یہ بھی سمجھانا ضروری ہے۔ حق کو حق کہنا ہم پہ لازم ہے، باطل کو باطل کہنا ہم پہ لازم ہے، اس لیے کہ ساری دنیا کا باطل صرف اسلام کی بنیاد پر اکٹھا ہو رہا ہے، کوئی اور بنیاد نہیں ہے۔ ورنہ اگر یہ بات ہوتی کہ فلاں طاقت سے فلاں طاقت کا مقابلہ ہے، تو آج روئے زمین کی سب سے بڑی طاقت اگر ہتھیاروں کے لحاظ سے، اپنی فوج کے اعتبار سے، دنیا کی تجارت کے لحاظ سے اگر دیکھی جائے تو سب سے بڑی قوت اور طاقت چین کی طاقت ہے، جس کے مقابلے کی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ساری دنیا کی مارکیٹ پر اس کا قبضہ ہے، ساری دنیا کی منڈیوں پر اس کا قبضہ ہے۔ ہندوستان کی نہ جانے کتنی ہیکٹیئر زمین وہ ہتھیار چکا ہے، پاکستان میں سڑکیں نکالتا ہے۔ پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ ہندوستان اپنی زمینوں کو واپس نہیں لے سکتا، اتنا طاقتور ملک ہے کہ اس نے امریکہ کا سیٹلائٹ فضا میں مار گرایا تو امریکہ کچھ نہیں کر سکا۔ اگر یہ لڑائی طاقت اور قوت کے بیچ ہوتی، ایک سپر دوسری سپر طاقت کے بیچ ہوتی، تو چین سے لڑائی ہوتی امریکہ کی، مگر چین سے لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی ہوئی روس کی تو افغانستان سے ہوئی، پھر لڑائی ہوئی افغانستان سے تو امریکہ کی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ لڑائی کیوبا سے نہیں ہو رہی، یہ لڑائی جرمن سے نہیں ہو رہی، یہ لڑائی برطانیہ سے نہیں ہو رہی۔ ایک طرف ساری دنیا کا کفر ہے اور دوسری طرف صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام و کفر کے بیچ جنگ ہے۔ جھگڑا اسلام اور کفر کا ہے، رشتے ناتوں کا نہیں، رشتے ناتوں کا نہیں۔ رضامندی صرف ان سے ہوگی جنہوں نے اپنی ملت کو چھوڑ دیا ہو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا میرے محبوب ان کی چاپلوسی کی فکر مت کرنا،
یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے ہدیے اور تحفے دینے کی کوشش مت کرنا، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ارے جب اللہ نے اپنے محبوب سے کہہ دیا یہ تجھ سے راضی نہ ہوں گے، ان سے زیادہ معاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ برداشت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ لوگوں کو نوازنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ نے اپنے محبوب سے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ، عَنْكُمْ نہیں کہا، مسلمانوں تم سے نہیں، عَنْكَ میرے محبوب تجھ سے یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تو ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، وہ جو کچھ کہے وہ تو کرنے لگے، وہ جو کہے تو ماننے لگے، مگر تو میرا رسول ہے، تو ہادی و رہبر ہے، تو رہبر و رہنما ہے، تو ان کے پیچھے اگر چلا وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ تیرے پاس اللہ کا علم آ چکا ہے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تیرے پاس آ گیا ہے، تو تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی قرآن کے ہوتے ہوئے اب یہودیوں کا قانون تجھے فالو نہیں کرنا ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے یہودیوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، عیسائیوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اور جب تو ان کے پیچھے نہیں چلے گا تو پھر ان سے ٹکراؤ، صبح قیامت تک تیرا بھی ہونا ہے، تیرے بعد تیرے ان نوجوانوں کا ہونا ہے جو اسلام پہ قائم رہے۔ اس لیے ذہنوں سے یہ بات نکال دو کہ یہ لڑائی پیٹرول کی ہے یا یہ لڑائی زمین کے خطے کی ہے، ہرگز نہیں۔ میں نے کل کہا پھر آج کہہ رہا ہوں، اگر یہ لڑائی جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں سے ہماری لڑائی ہے یا ہم دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرنے والے 19 نوجوانوں کا تعلق خالصتاً سرزمین سعودی عرب سے تھا، ان میں ایک بھی افغانی نہ تھا، ان میں ایک بھی پاکستانی نہ تھا، ان میں ایک بھی عراقی نہ تھا، ان میں ایک بھی شامی نہ تھا۔ 19 کے وہ نوجوان جن کی تصویریں، جن کے آڈیو ٹیپ امریکہ نے جاری کیے ہیں، وہ سعودی عرب کے رہنے والے تھے، تو پھر کس پہ حملہ ہونا چاہیے تھا؟ حملہ سعودی عرب پہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اس لیے کہ امریکہ کی غرور اور اس کی گردن کو خاک میں ملانے والے وہ سعودی عرب کے نوجوان تھے، مگر حملہ سعودیہ پر نہیں ہوا، حملہ افغانستان پر ہوا، حملہ سعودی پر کیوں نہیں ہوا؟ سعودی پر ایک گولہ نہیں گرا، آج تک ایک پھلجھڑی وہاں نہیں چھوڑی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے حکمراں ان کے غلام ہیں۔ جب امریکی صدر ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو وہ چاندی کے تشت میں کراس صلیب اس کے گلے میں لٹکانے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر جھگڑا کس سے ہوا؟ اسلام سے ہوا کہ نہ ہوا؟ عراق اور شام آج کیوں زد میں ہے؟ کویت پر کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر اسلام سے ہوتا تو کویت پر بھی، مگر کویت کا دستور اسلام کا دستور نہیں ہے، کویت کے جھنڈے پر وہ نہیں ہے جو اسلام کا پرچم ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، آج آپ اس منزل پر کھڑے ہیں جہاں ساری دنیا سمٹ کر ایک طرف آ گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اب چھانٹنا چاہتا ہے کہ کون میرا ہے اور کون میرا نہیں ہے۔ اللہ کلیئر کرنا چاہتا ہے، سفید بھیڑوں کو کالی بھیڑوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جدا کر دینا چاہتا ہے۔ کون ہے جو ایمان کے خیمے میں آئے گا اور کون ہے جو منافقت کے خیمے میں جائے گا؟ کون مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور کون یہودیوں سے عزت تلاش کرنے والا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا اگر تم نے ان کی اتباع کر لی، وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، علم آ جانے کے بعد اگر آپ ان کے پیچھے چلنے لگے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو نہ کوئی تمہارا ولی ہوگا نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ اے مسلمانوں، آج ہماری سب سے بڑی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دنیا کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں۔
زمانہ روٹھے یا ناراض ہو. تو اللہ اکبر وحشی کا ذکر کر رہا تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلائے وہ. جب رحمت کا ذریعہ جوش میں آتا ہے تو اللہ حضرت حمزہ کے قاتل کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور انہیں اسلام مل جاتا ہے. مگر اسلام ملنے کے بعد جب وہ رسول اللہ کی محفل میں جاتے ہیں تو چونکہ آپ کے چچا کا قتل کر چکا ہے وحشی، آج اس کے سلسلے میں قرآن کی آیت اتر گئی، اے وہ لوگوں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. کفر کرنے والا اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے، شرک کرنے والا کسی اور پر نہیں، اپنی ذات کو نقصان اور خسارے میں ڈالنے والا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، کسی مسلمان کا قتل کر کے یا شرک کر کے یا کفر کر کے یا قرآن کا انکار کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی وہ ایمان لانے کے بعد ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. لہذا اس آیت کے بعد وحشی کے دل کی ہر کھٹک نکل گئی کہ میں تو گناہ گار تھا، ایمان قبول کر لیا. ایمان قبول کرنے کے بعد محمد رسول اللہ کی نظروں کے سامنے جا کے بیٹھ گیا. جب وہ پہنچا تو آقا کو اپنے چچا کا کٹا ہوا چہرہ، کٹے ہوئے ناک اور کان، وہ کلیجہ جو سینہ چاک کر کے نکال لیا گیا تھا وہ یاد آ گیا. لہذا آپ نے وحشی سے کہا ہے وحشی تیری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے، مگر آئندہ تو میری محفل میں مت آنا، اگر محفل میں آئے تو میری نظروں کے سامنے مت آنا، تجھے دیکھتے ہی مجھے اپنا چچا یاد آ جائے گا. ہاں وہی چچا جس نے میری انگلی پکڑ کر مکہ کی گلیوں میں ابو جہل سے کہا تھا اگر آج کے بعد تو نے میرے بھتیجے کے خلاف اپنی زبان چلائی تو تیری زبان کاٹ کر تیرے ہاتھ میں رکھ دوں گا. تو نے میرے اس چچا کا قتل کیا ہے. ہائے نبی دل لگتے تھے، دل والے تھے، لیکن وحشی پر یہ جملہ چپ گیا. کہ اللہ کے رسول آپ کی محفل میں آج کے بعد کیا ہوں گا؟ اب تو قیامت میں آپ کے پاس آنے کے لیے اللہ سے کوئی عمل مانگوں گا. اس کے بعد وحشی نے رونا شروع کیا، اے مولا انجانے میں مجھ سے یہ ہوا، جب میں دولت کا پجاری تھا، جب میں سونے کا لالچی تھا، جب میری بھوک اور پیاس صرف مال تھا، نیزے بازی کی مشق کرنا صرف دولت کے لیے تھا. آج اسلام کی نعمت سے تو نے مجھے مالا مال کر دیا، لیکن جب میں تیرے محبوب کے در پہ گیا تو نظر کرم کا متلاشی تھا، وہاں تو جوش اور غضب دیکھا. آج دنیا میں تو آپ نے مجھے دیکھنے سے انکار کیا، لیکن اگر یہی کچھ رہا تو کل قیامت کے میدان میں اگر میں نے ہاتھ پھیلایا، اے رسول اللہ ہونٹوں پر پیاس جمی ہے، لب پر خشکی جمی ہوئی ہے، اور کوثر پلا دیجئے، تو کہیں آپ وہاں یا نہ یہ کہہ دیں کہ ویسی چلا جا میری نظروں کے سامنے تو میرے چچا کا قاتل ہے. اے میرے مالک، اے میرے والا، میرے ہاتھ کو قبول کر لے. جاہلیت میں میں نے نبی کے چچا کو قتل کر کے ان کے کلیجے کو نقصان پہنچایا ہے، تو میرے ہاتھ کو قبول کر. یہ ہاتھ کوئی ایسا کارنامہ انجام دے کہ یہ رسول اللہ کے سامنے پھیلنے کے قابل ہو جائے، میں قیامت کے دن ان کی محفل میں جانے کے قابل ہو جاؤں، میں روز محشر ان کے سامنے بھیک مانگنے کے قابل ہو جاؤں. روتے روتے بالآخر اللہ سے مانگ ہی لیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جا وحشی تیرے ہاتھ کو ہم نے قبول کر لیا ہے. جب جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کو مقابلہ کے لیے صحابہ نکلے تو وحشی بھی اپنا نیزہ لے کر نکل کھڑے ہوئے. قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، قلعے کی
بھی دیواروں پر اس کا قبیلہ بیٹھا ہوا ہے. صحابہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, صحابہ پیچھے ہٹ گئے. گھماسان کی جنگ چل رہی ہے, اتنا خطرناک رن چل رہا ہے کہ لاشیں زمین پہ گر رہی ہیں. ایک شہید ہو رہا ہے, دوسرا آگے بڑھ رہا ہے, خون کا دریا بہ نکلا ہے, مگر مسلمہ اپنے قلعے میں بیٹھا ہوا ہے. ایک صحابی نے کہا قلعہ فتح نہیں ہوگا جب تک میں اپنے آپ کو فدائی کارروائی کے لیے پیش نہ کر دوں. میں اپنے آپ کو اسلام پر فدا کرتا ہوں. اے لوگوں, مجھے اٹھا کر میرے بازو پکڑ کر قلعے کی دیوار سے پھینک دو. اگر میں بچ گیا تو قلعے کا دروازہ کھول دوں گا. قلعے کا دروازہ کھلتے ہی تم سیلاب کی طرح اندر داخل ہو جانا, اور اگر دروازہ میں نہ کھول سکا تو سمجھ لینا کہ میں اپنے نبی کی عظمت پر, میں ختم نبوت پر شہید ہو چکا ہوں اور اپنے آپ کو فدا کر چکا ہوں. آج دنیا کہتی ہے فدائی کارروائیوں کو کوئی خودکشیاں ہیں, اور کوئی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, چونکہ قلم بک گئے. جو قلم بادشاہوں کے پیسوں سے خریدے گئے ہوں, جن قلموں کی روشنائی حکومتوں نے بھر کر کے دی ہو, وہ قلم حق بات نہیں کہہ سکتے. لہذا حکمرانوں کے ارد گرد چکر کاٹنے والوں کو علماء حق مت سمجھنا. انہیں درباری اور سرکاری مولوی سمجھ کر ان کی باتوں کو رد کرنا. علماء حق وہ ہیں جنہوں نے مفتی نظام الدین شامزئی کی طرح تختے, جنہوں نے شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. علماء حق وہ ہیں حق نواز جنگلی کی طرح جو شہادت کا جام پی کر اللہ سے جا ملا ہے. علماء حق وہ ہیں ضیاء الرحمان فاروقی کی طرح جو کفر کے مقابلے پر اکٹھا ہوا تو وہ شہادت کا جام پی گیا. حق برس علماء وہ ہیں ابو عمر البغدادی جس نے شہادت کا جام پیا. حق برس علماء وہ ہیں شیخ احمد یاسین جو مصر کی, جو فلسطین کی سرزمین پر پیدا ہوا, اور اس نے اسے ختم کرنے کے لیے یہودیوں نے اپنے ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا. اللہ اکبر. وہ ایک بوڑھا شخص تھا جس پہ فالش کا کئی بار حملہ ہوا, جس کا دائنا ہاتھ بھی فالش زدہ تھا, جس کا پیر فالش زدہ تھا, جو آنکھ سے نابینا تھا, مگر رب کعبہ کی قسم اس کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی تھی, دل کی آنکھ کا اندھا نہ تھا. وہ امت کا ترجمان تھا, وہ مسجد اقصی کی زبان تھا, وہ فلسطین کی مٹی کا سودا کرنے والا نہ تھا. اس نے اپنے دور میں یہ کہا, اے فلسطین کے بیٹو, صحابہ کی یاد تازہ کرو, فدائی بن جاؤ, اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرو, اور یہودیوں سے یہ کہو تم میں کا ہر ایک 1000 سال کی عمر چاہتا ہے, اور ہم میں کا ہر ایک شہادت کے راستے, شارٹ کٹ راستے سے جنت کا راستہ چاہتا ہے. میرے ساتھیوں اور عزیزوں, یہ صرف امت مسلمہ ہے جو اپنے اسلام پر فدا ہونا جانتی ہے, جو اپنے آپ کو اسلام کے لیے سب کچھ نچھاور کر دینا جانتی ہے. تم کیا جانو کہ شہادت کی لذت کیا ہے, شہادت کا ذوق کیا ہے,
اس کا تو پتہ کل جنت میں جا کر ہی چلے گا۔ حضرت عبداللہ جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اپنی 7 بیٹیوں کو چھوڑ کر غزوہ احد میں نکلے۔ 7 بیٹیاں تھیں، اللہ اکبر، وہ کیا تھے؟ وہ تھے رسول اللہ کے عاشق، باپ اور بیٹے دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے جابر ابا جان میں جاؤں گا، تم رہو یہاں پر۔ باپ کہتے ہیں نہیں بیٹے میں جاؤں گا، تو یہاں پر رہے، تو بہنوں کی کفالت کر۔ بیٹا کہتا ہے باپ تم کفالت کرو بیٹیوں کی، میں رسول اللہ کے ساتھ جاؤں گا۔ باپ نے کہا میرے بیٹے فیصلہ نہ تو کر پائے گا نہ میں کر پاؤں گا، لا پرچیاں ڈال لیتے ہیں، جس کے نام کی پرچی نکل جائے وہ نکل جائے گا۔ باپ کے نام کا قرآن گیا، بیٹا وہیں رہ گیا۔ باپ نے جام شہادت پی لیا، باپ دنیا سے رخصت ہوا۔ 7 بہنوں کا بوجھ غم آ گیا۔ ایک دن بیٹا غم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر غم زدہ کیوں ہے؟ کہا باپ 7 بہنوں کا بوجھ چھوڑ کر چلے گئے، میں کیسے سنبھالوں؟ رسول اللہ نے کہا جابر تجھے نہ بتاؤں کہ تیرے والد کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تیرے باپ کی قربانی اللہ کو کتنی پسند آئی ہے۔ 7 بیٹیوں کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جانا، اللہ نے جس شہید سے ملاقات کی، پردے کے درمیان ملاقات کی، چلمنوں کے بیچ ملاقات کی، لیکن جب تیرے والد سے ملاقات کا مرحلہ آیا تو اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے اور کہا میں عبداللہ سے براہ راست ملاقات کروں گا۔ اور کہا اے عبداللہ بتا تیری خواہش کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، میری جنت میں کیا کمی ہے تو بتاؤں تجھے۔ تیرے ابا نے کہا اے مولا تیری جنت میں وہ شراب کہاں ہے، تیری جنت میں وہ مزہ کہاں ہے، تیری جنت میں وہ ذائقہ کہاں ہے، یہاں کے نہروں میں وہ لذت کہاں ہے، وہ شیرینی کہاں ہے جو اس وقت مجھے ملی تھی جب میں شہادت کا جام پی رہا تھا۔ اے اللہ اگر ہو سکتا ہے تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں پھر سے شہادت چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ہمارا ضابطہ ہے ہم دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجتے، ایک بار بھیجا ہے بس آزمائش کے لیے، دوبارہ نہیں بھیجیں گے۔ جس نے کامیاب کر لیا کر لیا۔ اے عزیزو ساتھیو، وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ صحابی جن کو اپنے آپ کو جنہوں نے فدا کرنے کے لیے قلعے کے اندر داخل کیا، لہذا قلعے کے اندر گھستے ہی انہوں نے پرواہ نہ کی کہ جسم پر تلواریں پڑیں گی یا خنجر اور نیزے اور بھالے، دروازے کی طرف دوڑے، دروازہ کھول دیا، بس کھلنے کی دیر تھی کہ محمد رسول اللہ کے غلام اللہ اکبر، ان عربوں کا کیا مقابلہ، شیروں کی طرح مسیلمہ کذاب کی فوجوں پر دوڑ کھڑے ہوئے۔ مسیلمہ کی فوجوں کو لگا یہ انسان نہیں بلکہ جنگل کے شیر آ گئے ہیں اور اس کی فوجوں کو چیر پھاڑ کر ٹکڑے کر دیا۔ لیکن آج ویسی کہتے تھے مولا یہ نیزہ ایک ہی خون کا پیاسا ہے، یہ تلاش کر رہا ہے کہ اس نے زمین پر نبی کے محبوب چچا کا قتل کر کے اپنے کو غصے کا مستحق کیا ہے، یہ مسیلمہ کذاب کا خون چاہتا ہے۔ لہذا تاک کر مسیلمہ کذاب کے نیزہ مارا، ادھر سے ویسی کا نیزہ لگا، ادھر سے ام عمارہ کے بیٹا کی تلوار پڑی اور مسیلمہ کذاب قتل ہو گیا۔ مسیلمہ کے قتل کے بعد وحشی نے کہا میں خوش ہو گیا میرے مولا، یہ نیزہ گواہ ہے، کل قیامت میں اس نیزے پر مسیلمہ کے خون کو اللہ کے رسول کو دکھا کر کہوں گا اب تو سینے سے لگا لیجئے آپ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کا قتل میں نے کیا ہے۔ اگر میں نے جاہلیت میں وہ کام کیا تھا جو سب سے بڑا جرم تھا تو اسلام میں آ کر وہ کیا ہے جو سب سے بڑا ثواب ہے۔ اے مسلمانوں، جب اللہ تبارک و تعالی وحشی کو یہ نعمت عطا کر سکتا ہے مجھے اور آپ کو کیوں نہیں دے سکتا؟ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ میں اور آپ جس سرزمین پر رہتے ہیں
میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، مجھے اور آپ کو مسلمان بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا کیسے انتظامات کیے، رسول اللہ نے کس کس کو خواب میں آ کر بشارت دی، جاؤ ہند کی گلیوں میں اسلام پھیلا دو۔ کون کون یہاں آیا، کس نے سمندر کے کنارے، یہی جو آپ ہم گزر کر آتے ہیں، درمیان میں کلیئر پڑتا ہے، یہاں کون بزرگ ہیں، یہ کون ہے، یہ صابر جس کو آپ کہتے ہو، جس نے صبر کیا، جو جنگلوں میں آ کر ڈیرا ڈال دیا، یہاں اس نے اسلام آ کر کے پھیلایا۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی محنت کی ہے۔ یہ چند قدم کے فاصلے پر آپ کے پنجاب ہے، یہاں سرہند کی سرزمین پر شیخ احمد سرہندی آج بھی موجود ہیں۔ انہوں نے ہمارے اسلام کو بچایا، جبکہ یہ پورا ہندوستان اکبر کے تحت ملحد ہونے والا تھا، اور اکبر اپنی فوج کے ذریعے، اپنی قوت اور طاقت کے ذریعے، اپنی جہالت کے ذریعے اپنا نیا دین ہم پر مسلط کرنا چاہتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ پرانا قرآن کا قانون ختم ہو گیا، اب کافر عورت سے مومن کا نکاح جائز ہے، اب خنزیر حلال ہے، اور شراب پینا جائز ہو چکا ہے، اسلام پرانا ختم، نیا دین الہی آ گیا، نیا دین اکبری آ گیا۔ اب اکبر زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، اسے ذل اللہ کہا جانے لگا۔ لیکن جب اس نے زمین پر یہ دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی نسل سے شیخ احمد سرہندی کو بھیجا، جنہوں نے اپنے لاٹھی سے حضرت موسیٰ کے عصا کی طرح اس کے دین الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پاس کر دیے۔ اکبری دین کا آج کہیں نام و نشان نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا دین ہند کی گلیوں میں جگمگا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ لیکن آج برسوں کے بعد، ہمارے جاہو جلال کے دیکھنے کے بعد، پھر ہمیں یہ میسج دیے جا رہے ہیں میڈیا کے تھرو کہ ہم پھر سے اس ملک میں دین اکبری چلائیں گے، کیونکہ اب ہمیں بادشاہت مل گئی ہے۔ بادشاہت کا مل گئی ہے تمہیں، یہ بادشاہت ہے؟ تم کل بھی غلام تھے، آج بھی غلام۔ وہ بادشاہت تھی کم سے کم اکبر کی، یہ بادشاہت نہیں ملی تمہیں، خوش مت ہو اس پر۔ یہ بادشاہت ہرگز نہیں ہے، یہ انگریزوں کی غلامی ہے، یہ ان کا بنایا ہوا قانون تم نے فالو کیا ہے، تبھی تو راجیہ سبھا میں منہ کی کھا گئے کہ نہیں؟ تو بادشاہت کہاں ہے؟ بچے نوجوان مسکرا رہے ہیں، سمجھ گئے میں کہاں کہہ رہا ہوں، کھا گئے منہ کی؟ ارے ابھی تو اس بادشاہ کا دور بھی ہم نے دیکھا جو تمہارا داماد تھا۔ بڑے داؤں پیچ آتے ہیں نا انہیں، تو کچھ نہیں تو داماد بنا لیا، اب داماد سے کام کرا دیا، بنا لیا کہ نہیں؟ یا بہو بنا لو یا داماد بنا لو۔ اس وقت وہ بادشاہ ہوتے ہوئے نہ چل سکا اس کا باطل دین، اور ایک مجدد اس لیے کہا جاتا ہے ان کو کہ انہوں نے دین کی تجدید کر دی۔ الف ثانی کا مطلب شاید آج تک ہمارے عام لوگ نہ سمجھ سکے ہوں۔ الف کہتے ہیں ہزار کو، ثانی کہتے ہیں دوسرے سیکنڈ کو، چونکہ دوسرا ہزار سالہ شروع ہو رہا تھا، جیسے اب تیسرا ہزارہ شروع ہوا ہے، 2014-15 جو چلی ہے، تو تیسرا ہزارہ شروع ہوا ہے۔ جب دوسرا ہزارہ شروع ہوا تھا، الف ثانی شروع ہوا تھا، تو انہوں نے یہ خواب دیکھے تھے کہ اب 1000 سال ہو گئے ہیں، ہم مٹا دیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس وقت ایک مجدد نے ختم کر دیا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو بھی قوت اور طاقت عطا فرمائی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اسی گھر سے، اسی گھرانے سے، اسی کی اولاد سے، اسی کے لہو کے قطروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا سپہ سالار کھڑا کر دیا، جسے دنیا اورنگزیب کے نام سے جانتی ہے۔ تم لاکھ اس کی برائیاں کرو، اللہ نے اکبر ہی کے گھرانے سے اورنگزیب دے دیا، جس نے اسلام کو اسلام بنا دیا، جو قرآن کا حافظ بھی تھا، اسلامی شریعت کا جاننے والا بھی تھا، جس نے علماء کی موجودگی میں فتاوی
عالمگیری لکھوایا، وہ ہندوستان جو غلط ڈگر پہ پڑ گیا تھا، اللہ نے اسے اسلامی نقشے پر لانے کے لیے اورنگزیب کا انتخاب کر لیا۔ یہی تو ایک شعر میں ساری دنیا کو علامہ اقبال نے پیغام دے دیا۔ سمجھنے والوں سمجھ لو، اپنوں تم بھی سمجھو، غیروں تم بھی سمجھو، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ تو اسلام کی تاریخ ہے۔ ملے کہ نہیں ملے؟ کعبے کو کس نے آزاد کرایا؟ وہی جن کی آستینوں میں بت تھے، وہی جو خانہ کعبہ میں لا کے بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہی توحید کا جام لے کر ساری دنیا میں نکلے۔ نمرود کے بتوں پر کس نے کلہاڑا چلایا؟ وہی آذر کا بیٹا جس کا باپ بت بیچتا بھی ہے، بت تراشتا بھی ہے، بتوں کو فروخت بھی کرتا ہے اور بہت بڑا پروہت بھی ہے، لیکن اسی کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا علم بردار اور توحید کا امام بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کھڑا کر دیتا ہے۔ سچ کیوں نہیں کہتے دنیا کے سامنے؟ اے امریکہ ڈرپوک، ڈر کیوں رہا ہے تو؟ ہم بتائیں گے تجھے یہ کون ہے جو تیرے بیٹوں کو نکال کر ملک شام لے آیا؟ اے فرانس، یہ کون ہے جو تیری اولادوں کو لے کر عراق کی سرزمین پر لے آیا؟ وہ کون ہے جو کھڑے ہو کر باراک اوباما تجھے پیغام دے رہے ہیں، اپنے پاسپورٹ جلا کر یہ کہہ رہے ہیں یہ تیرا پاسپورٹ جلا دیا ہم نے، ہم انشاءاللہ کل کشتیوں پر سوار ہو کر آئیں گے۔ وہ دن بھی تو دیکھے گا جس دن صحابہ کی طرح، جس دن سلطان محمد فاتح کی طرح بیت الابیض میں، وائٹ ہاؤس میں بھی ہم مصلی بچھا کر کے نماز ادا کریں۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے۔ انہی کے بیٹے اٹھ کھڑے ہوئے جب تم نے محمد رسول اللہ کا مذاق اڑایا، کبھی کارٹون بنا کر اڑایا، کبھی رسول اللہ کی نام کی فلم بنا کر مذاق اڑایا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوتے کے تلوے پر لکھ کر مذاق اڑایا، تو ہم تو سوتے رہ گئے۔ ہندوستان کے عاشق رسول تو 12 ربیع الاول کو ڈی جے بجاتے ہی رہ گئے، یہ تو جھومتے ہی رہ گئے، یہ تو رسول اللہ کی نقل میں اپنے بچے کو صبح کو رلانے لگے، کیک کاٹنے لگے، آتش بازیاں چھوڑنے لگے کہ نعوذ باللہ آج رسول اللہ پیدا ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا آپ کے ساتھ مذاق ہے؟ کیا رسول اللہ دوبارہ پیدا ہو جائیں گے؟ کیا وہ بچہ جو رو رہا ہے وہ رسول اللہ کی مثال ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کھلا ہوا شرک نہیں ہے؟ کیا یہ کھلا ہوا چیلنج نہیں ہے؟ کیا یہ ختم نبوت پر ڈاکہ اور حملہ نہیں ہے کہ یہ دو بچہ رو جو رہا ہے یہ 12 ربیع الاول کو یہ وہ ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ ہے؟ کہ یہ آمنہ کا بیٹا ہے؟ کہ یہ عبداللہ کا در یتیم ہے؟ کہ یہ وہ ہے جسے نبوت دلائے جانے والی ہے؟ مگر ہائے افسوس، تم کہاں جا رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو ہم عاشق رسول ہیں؟ نہیں، عاشق رسول وہ تھے فرانس کے وہ بیٹے اور وہ دونوں سگے بھائی جنہوں نے آپس میں بیٹھ کر معاہدے کیے، اے میرے بھائی جوانی پھرا کرتے ہیں رسول اللہ کے نام پر، آرزویں فدا کرتے ہیں رسول کے نام پر، یہ پیغام دیتے ہیں اگر تمہارے قلم کارٹون بناتے رہیں گے، اگر تمہاری شاعری ایفزو جیسی میگزین میرے نبی کی رسوائی پر مبنی تصویریں شائع کرتی رہیں گی، تو محمد کے دیوانے محمد بن مسلمہ بن کر کعب بن اشرف پر ٹوٹتے رہیں گے، ابو رافع کو صفحہ ہستی سے مٹاتے رہیں گے، عبداللہ بن عتیق بن کر خاتمہ کرتے رہیں گے، نابینا صحابی کی طرح اسماء یہودیہ کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے رہیں گے۔ وہ فرانس جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، وہ فرانس جس کی سیکورٹی پر پوری دنیا کو ناز تھا، رسول اللہ کے عاشقوں نے وہ ساری سیکورٹی توڑ دی، نہیں نظر آئے۔ دنیا والوں سنو، محمد رسول اللہ کے غلام ان کی نظروں کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا، سارے کیمرے انہیں قید نہیں کر سکے۔ وہ گیٹ جو کوڈ ورڈ سے کھلتے تھے انہیں کھولا اور پوچھا کون ہے گستاخ رسول؟ کہا میں ہوں۔ کہا آج کے بعد
تو جہنم کی طرف جائے گا اور ہم جنت کی طرف جائیں گے. پوری دنیا ہل گئی, کفر کا مرکز ہل گیا, دجال کا ہیڈ کوارٹر حرکت میں آیا. لیکن ان دو نوجوانوں کو ڈھونڈنے کے لیے ساری دنیا کی انٹیلیجنس اٹھ کھڑی ہوئی. چاروں طرف سے انٹیلیجنس نے کہا ان کو پکڑ لیا جائے, گرفتار کر لیا جائے. مگر ان نوجوانوں نے کہا سبق حاصل کرو نوجوانوں, وہ ہے تمہارے ہیرو, وہ ہیں نقش قدم پر چلنے کے قابل, جنہوں نے یہ کہا یہ ہاتھ مردوں کے ہاتھ ہے, ان ہاتھوں نے کبھی مہندی نہیں لگائی, یہ ہاتھ رسول اللہ بیعت کر چکے ہیں, یہ ہاتھ وہ ہیں جنہوں نے چوڑیاں نہیں پہنی. یہ ہے سچائی ساری دنیا کے سامنے. یہ تھے اسلام کے بیٹے. 1000 فوج سر پر ہیلی کاپٹر کا, یہ ہاتھ ہتکڑیاں پہننے کے لیے نہیں, یہ ہاتھ گرفتاری دینے کے لیے نہیں, یہ تو چند لمحوں کے بعد حضرت حمزہ سے مسافے کے لیے تیار ہیں. یہ تو رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر یہ کہنے والے ہیں اے آقا, اے محمد رسول اللہ, کل اگر افرا اپنے بیٹوں پر ناز کرتی تھی اور خنسا اپنے بیٹوں پر ناز کرتی تھی, تو آج ہماری ماں نے بھی ہمیں معبد اور معاذ بنا کر کے بھیجا ہے. ہم نے پوری دنیا کے 125 کروڑ 150 کروڑ مسلمانوں کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی ہے. آسمان کے فرشتوں کو ہم نے راضی کر لیا ہے. رسول اللہ آپ بھی راضی ہو جائیے اور امت کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے کہ زیادہ نہ صحیح, کم سے کم کچھ تو دیوانے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے سچے عاشق. یہ ہے عشق. کوئی عشق کا نشان تو لے کر جائیں. ہائے ہمارے پر تو کوئی بھی نشان نہیں ہے. یہی چند باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی تھی. نوجوانوں, چھوڑ دو تاریخ لکھو, ہسٹری بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے تمہارے مقدر کو جگانے والا ہے. رات اپنے عروج پر پہنچ کر ڈھل چکی ہے. 2014 ان کے ڈھلنے کا اعلان. دور حیات آئے گا. قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری, تیری انتہا کے بعد 2001 ان کا آغاز تھا اور ہم مشق ستم تھے. 2014 ان کا اختتام ہے. بستر لپٹ گیا, صفوں میں ماتم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے سروں پر فتح کا پرچم باندھ دیا گیا ہے. دور حیات آئے گا. قاتل قضا کے بعد ابتدا ہماری, تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اب چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا. کوئی نہیں روکے گا اللہ کے فیصلوں کو. وہ جب اٹھانے پر آتا ہے تو اٹھاتا ہے. ہائے خوش نصیبو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی کے چند سال دیے ہیں, جو سانسیں دی ہیں, جو یہ مال دیا ہے جو کل تک ہمارے پاس نہ تھا. اسے سگریٹ میں مت جلاؤ. اس مال کو گٹکے اور تمباکو کھا کے برباد مت کرو نوجوانوں. اس مال کو چوڑیاں پہن کر یا ہاتھوں میں بہت زیادہ قیمتی موبائل رکھ کر ضائع برباد مت کرو. اے نوجوان, میں تجھ سے کہتا ہوں, کبھی اپنی بوڑھی ماں کو تو انہیں اپنی جیب خاص سے کچھ دیا ہے. بی بی کی ہر آرزو پوری کرتا ہے, وہ کچھ کہہ دے, لیکن بوڑھی ماں کو تو اپنی تنخواہ سے, اپنی مزدوری سے بچا کے کچھ دیتا ہے. کبھی اس نے تجھے سب کچھ دیا, اپنے سینے کا دودھ, اپنی چھاتی کا خون تجھے پلا دیا.
تو مر جاتا اگر وہ 2 سال اپنا دودھ تجھے نہ پلاتی. اپنے خون سے تجھے اس نے پالا ہے, تجھے اس نے اپنا خون دیا ہے. آج ماں اگر تجھ سے 1 بوتل خون مان لے تو تو 1 بوتل خون دینے سے کترا جائے گا. وہ 2 سال تک دن میں تجھے کتنی بوتل خون دیتی رہی, کتنی بوتل اس نے خون دیے ہیں. آج ماں کو ایک چشمے کی ضرورت پیش آتی ہے تو تو کہتا ہے کہ اب کیا ضرورت ہے تجھے چشمے کی. ماں یہ کہتی ہے ہاں بیٹا چشمے کی ضرورت تو مجھے نہیں ہے, میں کتاب تو نہیں پڑھتی, میں پڑھی لکھی نہیں, مجھے اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر کل جب تو گھر میں داخل ہوتا تھا تو تیرے چہرے سے میری بیماری دور ہو جاتی تھی, میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. آنکھوں پر جب سے موتیا بن کا پانی آیا ہے تیری صورت مجھے صاف نظر نہیں آتی, تجھے دیکھنے کے لیے مجھے چشمے کی ضرورت ہے. مگر یہ بیٹا سنیما ہال میں جاتا ہے, ہیرو ہیروئن کو دیکھ کر موویوں سے دل بہلاتا ہے, غیر محرم لڑکیوں سے رات بھر گفتگو کر کے اپنی جوانیوں کو برباد کرتا ہے. اے نوجوانوں, آج سے طے کرو, ماں سے ان کے دل کی آرزو پوچھیں گے. آج ماں, کل تو بچہ تھا, ماں جوان تھی, آج تو جوان ہے. آج ماں بچی ہو گئی ہے, آج ماں کا دل ٹوٹتا ہے, کبھی اس چیز کو چاہتا ہے, کبھی اس چیز کو چاہتا ہے. کل تو ماں سے کہتا تھا ماں مجھے روپیہ دے دے, دکان سے فلاں چیز لے کر آؤں گا, بار بار دکان پر جاتا تھا. آج ماں کا دل کبھی اس مٹھائی کو چاہتا ہے, کبھی اس پھل کو چاہتا ہے. کبھی تو پوچھ لیا کر میں بازار جا رہا ہوں, میں ماں کیا لاؤں تیرے لیے, بچوں کے لیے تو لاتا ہے, ماں کے لیے نہیں لاتا. مگر وہ نوجوان جو روزانہ سگریٹ پی رہا ہو, گٹکے کھا رہا ہو, پان چبا رہا ہو, وہ کبھی سوچتا ہے کہ ماں کو میں اپنی کمائی میں سے اگر 100 روپے کماتا ہوں تو 10 ماں کو بھی دے دوں, 90 اپنے پاس رکھوں. وہ تیری جنت ہے اور وہی تیری دوزخ ہے. ہائے افسوس, صد افسوس ہم کسی کے نہ رہے. رسول اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے, ماں باپ کے سامنے ہم کیا جائیں گے. اے اس کا ڈنڈورا پیٹنے والوں, اے امت کو بانٹنے والوں, نماز پڑھتے ہوئے ہمارے ہاتھ دیکھنے والوں کہ ہم نے ہاتھ ناک پر باندھے یا سینے پر باندھے, تم یہ دیکھنے والوں کہ ہم نے زور سے آمین کہا یا چپکے سے آمین کہا. ہم زور سے آمین کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے, اور ہم چپکے سے آمین کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. تم نے سینے پر باندھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے باندھے, ہم نے ناک کے نیچے باندھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے باندھے. ہم نے بتوں کو تو سجدہ نہ کیا, ہم نے رسول اللہ کا تو انکار نہ کیا, ہم نے قرآن کا تو انکار نہ کیا. اگر ہم امام ابو حنیفہ سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے نبی کی حدیث سے مسئلہ نکال کر ہمیں دیا. امام ابو حنیفہ نے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی اور رسول اللہ کے نواسے کے بیٹے حضرت زید کی مدد کے لیے پیسے دیے اور یہ کہا کہ یہ بادشاہ اسلامی حکومت نہیں چلا رہا ہے, اٹھ کھڑے ہو اس کے خلاف, جتنا چل سکتے ہو چلو. اس نے اپنی زندگی جیل میں گزار دی. وہ حکومت پرست نہیں تھا, وہ حق پرست تھا. ہم اس سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس نے قرآن اور سنت پہ اپنی زندگی پیش کر دی. امام ابو حنیفہ نہیں, ہم تو امام شافعی کو بھی مانتے ہیں, امام احمد ابن حنبل کو بھی مانتے ہیں, ہم امام مالک کو بھی ان سے نفرت نہیں کرتے, امام اوزاعی کو بھی مانتے ہیں, امام زفر کو بھی مانتے ہیں, اور جو محدثین ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں. ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں جنہوں نے نبی سے نسبت حاصل کی ہے. کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بنا تو کوئی حسن بصری بنا تو کوئی نظام الدین اولیاء بنا, جو محمد رسول اللہ کا دیوانہ ہو گیا. ہم اس دیوانے سے محبت کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے. ہماری لڑائی اس سے ہے جو رسول اللہ کو نہیں مانتا. مت لڑاؤ اس امت کو. یہ امت رسول اللہ کی آج ٹکڑوں میں ہے, اسے جوڑ لو, خدا کی قسم جوڑ لو. انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں, انہیں پھر سے ہاتھوں میں لگا دو. پیر توڑ دیے گئے ہیں,
پھر سے پلاستر کے ذریعے امت کو جوڑ دو. جس دن 1 ارب 75 کروڑ مسلمان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جمع ہو جائیں، جس طرح حج میں جمع ہو کر سب طواف کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا پہلا چکر، کسی کا 7واں چکر، کوئی حجر اسود پہ ہے تو کوئی مقام ابراہیم پر ہے، تو کوئی زمزم پہ ہے، تو کوئی صفا پہ ہے، کوئی مروہ پہ ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی استلام کر رہا ہے، تو کوئی حجر اسود کی طرف منہ کر کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے. کوئی لڑائی نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، سب خانہ کعبہ کے دیوانے ہیں. کوئی پردوں سے لپٹا ہوا ہے، تو کوئی منتظم سے چپٹا ہوا ہے، تو کوئی رکن یمانی پر کھڑا ہوا ہے، تو کوئی حتیم کے اندر ہے، کوئی نظام رحمت کے نیچے ہے. ساری کی ساری امت ایک ہے. کسی کا لباس سیاہ ہے تو کسی کا کالا ہے، کوئی احرام کی حالت میں ہے، کسی کا کاندھا کھلا ہوا ہے تو کسی کا سر ڈھکا ہوا ہے. اسی طرح میرے نبی کی چوکھٹ پر سب کے سب موجود ہیں اور سب کیا کہہ رہے ہیں. وہ جو بھی گزر رہا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ادھر عورتیں ادھر بیٹھی ہیں، قناتوں کے پیچھے بیٹھی ہے اور رسول اللہ پہ سلام بھیج رہی ہے. مرد ادھر کھڑے ہوئے ہیں. کیا ہندوستانی، کیا پاکستانی، کیا ایرانی، کیا اجمی، کس کی زبان ہے، ہر ایک اپنی زبان میں اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنے رسول کے در پہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے آقا سے جا کے کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ گزرتا ہوا جا رہا ہے. پھر یہی صلاۃ و سلام ابو بکر پر بھی پیش کر رہا ہے، حضرت عمر پہ پیش کر رہا ہے. شیعوں کو چھوڑ دیجئے، وہ تو عمر اور ابو بکر کو مانتے ہی نہیں ہے. مجھے بتاؤ وہاں کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آ کے دوسری جماعت کر رہا ہے، کوئی امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہے. محمد رسول اللہ کی امت دونوں مرکز پر، دونوں حرم پر، یہ حرم اللہ کا، وہ حرم رسول اللہ کا ایک ہے. کاش اگر اسی طرح یہ امت پوری دنیا میں ایک ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم وہ دنیا کی کون سی قوم ہے جو تمہارے سامنے ٹک جائے گی؟ کون سا عیسائی ہے جو تمہارے سیلاب کو روک لے گا؟ وہ کون سا یہودی ہے جو تم سے مسجد اقصی کو چھین لے گا؟ وہ کون سا یورپ ہے جو تم سے مسجد قرطبہ میں نماز نہیں پڑھنے دے گا؟ مگر اس امت کو توڑ دیا گیا، ممبر و محراب سے ایک کرنے کی باتیں نہیں ہے. لہذا آج معصوم بچوں کے گلوں پر چوریاں چلا دی گئی. چوری چلانے والے نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تیرا باپ کون سی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ کون سا ہے، اہل سنت والجماعت ہے یا پھر سنی میں کون ہے، طاہر القادری کو مانتا ہے یا الیاس قادری کو مانتا ہے یا کچھوچے شریف کو مانتا ہے یا مداری فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ کون ہے، احمد رضا خان صاحب کا ماننے والا ہے، چشتی ہے، قادری ہے، علوی ہے، سہروردی ہے، کون ہے؟ اس نے تو یہ دیکھا نام اس کا عمر ہے، نام اس کا ابو بکر ہے، اس نے ذبح کر ڈالا. اس کے گلے پہ چھری چلی، وہ چاہے صومالیہ میں چلی ہو یا عراق میں چلی ہو یا آج چل رہی ہو. اے ہندوستان والوں، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کڑی آزمائش میں مبتلا کرے، روزانہ عراق میں جنازے اٹھ رہے ہیں، آگ برس رہی ہے، شعلے برس رہے ہیں، گھر ڈہ رہے ہیں، مکانات تباہ ہو رہے ہیں، وہ جو بنائے گئے تھے. اس سے پہلے آج توبہ کرو اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رسول اللہ کے سچے پکے غلام بن جاؤ. بنیں گے؟ بس جس مسلمان بچے کو دیکھو تو یہ مت پوچھنا کون ہے، بھولا بھالا بچہ ہے، سر پہ ٹوپی ہے، ہاتھ میں قاعدہ ہے، مکتب یا مسجد جا رہا ہے، کسی مسلم کا بیٹا ہے، رسول اللہ کی روحانی اولاد ہے، کل بڑا ہوگا، اسلام کا پرچم تھامے گا. نہ جانے کس سرزمین پر اللہ اسے قبول فرما لے، نہ جانے کس بہن کے سر پہ دوپٹہ رکھ دے، نہ جانے کس بیوہ کی کفالت کر دے، نہ جانے کب اسلام کا شیر بن جائے، کب اسلام کا شہزادہ بن جائے. اس لیے دوستو عزیزو، مدارس کی طرف پر گزرا کرو تو ان پر محبت کی نظریں ڈالا کرو. اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے بھی ہمارے ہی بچے ہیں جو ڈاکٹر بن کر آئے گا، نہ جانے کب پلٹی مارے اور ہمارے لیے زخم
پہ مرہم رکھ دے، نہ جانے کب کسی غریب کی پھٹی ہوئی آنکھ کا آپریشن فری کر دے اور اس کا گھر چل جائے۔ یہ ڈاکٹر بھی ہمارا ہے، یہ انجینئر بھی ہمارا ہے، یہ لائر بھی ہمارا ہے۔ نہ جانے کس غریب کا مقدمہ لڑے اور وہ قیدی جیل سے چھوٹ کر آ جائے۔ رسول اللہ نے کہا جس نے کسی قیدی کو جیل سے چھڑایا اس نے گویا مجھے چھڑایا، تو قیدیوں کو چھڑا کے جنت پا سکتا ہے۔ اے ڈاکٹر، وہ عورت کتے کو پانی پلا کر جنت میں جا سکتی ہے تو تو مریض کا آپریشن کر کے جنت میں جا سکتا ہے۔ اے عالم، تو ایک حافظ بنا کر اس راستے سے جنت جا سکتا ہے۔ اے شہید، تو گردن کٹا کر جنت میں جا سکتا ہے۔ اے مالدار، تو اپنے مال سے حافظ و قاری، امام اور مؤذن، مسجد و مدرسے تعمیر کر کے جنت میں جا سکتا ہے۔ وقت آیا ہے اب قربانی دو، قربانی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ 100 سال سے RSS نے قربانی دی تو آج ان کا ایک بیٹا تخت شاہی پر پہنچ گیا۔ آپ بھی قربانی دینا شروع کرو، رنگ ضرور آئے گا۔ کامیاب ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پر پس جانے کے بعد۔ ابھی اللہ ہمیں پیسے گا، رنگ نکھرے گا ہمارا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب آپ اپنی قربانی کے لیے تیار ہیں؟ وہ اس ادارے کے لیے بتائیں، میں نے بات ختم کی۔ کون ہے جو کھڑے ہو کر یہ کہے کہ 11,000 روپے